السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ ہمارے پرنسس فیملی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور فالو کریں اور ہماری پوری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکے اور ہمارا واچ ٹائم پورا ہو سکے، اور ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں۔ آپ سب سے میری گزارش ہے تاکہ ہمارا چینل مونیٹائز ہو سکے۔ ہمیں آپ سب کے سپورٹ کی ضرورت ہے اور پلیز آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارا ساتھ کبھی نہ چھوڑیے گا۔ اس وقت ہمیں آپ کے ساتھ کی بھرپور ضرورت ہے۔ اور آج کا میرا موضوع ہے سونے کے 5 آداب، کہ سوتے وقت کس طرح سونا چاہیے، کس آداب سے سونا چاہیے۔ سونے کے اسلامی آداب کثیر ہیں، ان میں سے 5 آداب حدیث کی روشنی میں ہیں، جیسے کہ باوضو سونا۔ پہلا آداب کیا؟ باوضو سونا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم اپنے بستر پر جاؤ تو وضو کر لیا کرو۔ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو وضو کر لیا کرو جیسے تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو۔ پھر دائیں پہلو پر لیٹو، یعنی کہ جو آپ کی سیدھی سائیڈ ہے اس پر لیٹو، اس سائیڈ سے لیٹو۔ پھر یہ دعا پڑھو۔ تم ان کلمات کو آخری بات بنا لو۔ کیا دعا پڑھو؟ کہ اللہم بسمک آموت و احیا۔ تم ان کلمات کو آخری بات بنا لو، یعنی اس کے بعد کوئی بات نہ کرو۔ دوسرا آداب کیا ہے؟ دائیں پہلو لیٹنا۔ دائیں پہلو لیٹنا یعنی سیدھے ہاتھ کے سائڈ پہ لیٹنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات وقت 11 رکعت ادا کرتے تھے۔ 11 رکعت ادا کرتے تھے۔ صبح صادق ہو جاتی تو آپ 2 مختصر رکعت ادا کرتے، پھر دائیں پہلو کے بل لیٹ جاتے حتیٰ کہ مؤذن حاضر خدمت ہوتا اور وہ آپ کو امامت کے لیے بلاتا۔ تیسرا آداب کیا ہے؟ کہ سوتے وقت دعا پڑھنا۔ سوتے وقت دعا پڑھنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کے وقت اپنے بستر پر آتے تو اپنا دایاں دست مبارک یعنی پاؤں مبارک اپنے رخسار کے نیچے رکھتے اور پھر یوں دعا کرتے کہ اللہم بسمک آموت و احیا، اللہم بسمک آموت و احیا۔ پھر جب آپ بیدار ہوتے یعنی نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما ماتنا والیہ النشور۔ اور چوتھا آداب کیا ہے؟ پیٹ کے بل سونے کی ممنوعات۔ حضرت یعیش بن طخفہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، میرے والد گرامی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں مسجد نبوی میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاؤں کے ذریعے مجھے حرکت دی اور وہ بولے کہ لیٹنے کا یہ ایسا طریقہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ ان کا بیان ہے، میں نے جب مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اور 5واں، سوتے وقت اللہ کا ذکر کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی مجلس میں بیٹھے اور وہ اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس کے لیے گناہ ہے، یعنی کسی مسجد میں بیٹھا ہو یا کسی مجلس میں یا کسی 4 آدمی بیٹھے ہوں لیکن وہ اللہ کا ذکر نہ کریں تو اس کے لیے گناہ ہے۔ میری پیاری عزیزہ، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس پر عمل کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب پہنچے اور ہمیں بھی۔ سونے کی ممنوعات یہ ہے جو کہ میں نے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے ثابت کر کے آپ کے آگے پیش کی ہیں۔ آپ سب سے میری پھر سے گزارش ہے کہ ہمارے پرنسس فیملی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور فالو کریں۔ آپ سب کا شکریہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب آگے بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ آج کی میری ویڈیو یہاں تک ہی تھی، اور انشاءاللہ کل میں آپ کو پھر کسی نہ کسی موضوع پر، اچھے موضوع پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یا اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن پاک کی آیات کے مطابق آپ کو میں اس موضوع پہ یا کسی موضوع پہ انشاءاللہ آگے میں آپ کو تفصیلاً بتاؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔